بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی کا فلسفہ ہمیں تب معلوم ہوگا جب قربانی کا معنی اور اس کا پس منظر معلوم ہو۔ قربانی قرب سے ہے، یعنی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد قربان کرنا۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی حالت میں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ جب اولاد چلنے کے قابل ہوئی تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اشارتاً یعنی خواب میں انہیں ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے رکھا تو دونوں باپ بیٹا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس عظیم الشان پس منظر میں اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں چند جذبات پیدا ہونا چاہیے۔ پہلا جذبہ جو مسلمان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے وہ یہ جذبہ ہے کہ جیسے مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا میں جانور کو ذبح کر رہا ہوں، ایسے ہی اگر اسلام پر دین پر وقت آن پڑا اور میری جان کی ضرورت پڑی تو میں جان بھی دینے سے دریغ نہیں کروں گا۔ دوسرا جذبہ جو مسلمان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے وہ یہ جذبہ ہے کہ مسلمان جب بھی اللہ رب العزت کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرے، اللہ رب العزت کے راستے میں کوئی چیز دے تو سب سے قیمتی چیز اللہ رب العزت کے راستے میں دے۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم قیمتی چیز اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ جیسے اس پس منظر میں دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قیمتی سے قیمتی چیز ان کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تیسرا جذبہ جو مسلمان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے وہ یہ جذبہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکام کے سامنے اپنی عقل کو نہیں دوڑانا چاہیے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کو خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو صبح اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وہاں عقل نہیں دوڑائی کہ اس میں کون سے اسرار ہوں گے، کون سے حکمتیں ہوں گی۔ ایسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ان کے ذبح ہونے کا پتہ چلا تو وہ بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے بھی اللہ رب العزت کے احکام کے سامنے اپنی عقل نہیں دوڑائی۔ چوتھا جذبہ جو مسلمان کے دل میں پیدا ہونا چاہیے وہ یہ جذبہ ہے کہ جیسے قربانی والے دن مسلمان جانور کی گردن پر چھری پھیر کر اسے اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، ایسے ہی انسان اپنے خواہشات کی گردن پر چھری پھیر کر اسے بھی اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کر دے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کے احکام میں رکاوٹ بننے والی چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز انسان کی اپنی خواہش ہے، یعنی انسان خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ، کہ اے میرے محبوب پیغمبر کیا آپ نے ایسے انسان کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا ہے، یعنی اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، جیسے اس کی خواہش چاہتی ہے ویسے وہ چلتا ہے۔ قربانی صرف جسمانی عبادت نہیں کہ جانور کو اللہ رب العزت کے راستے میں ذبح کر دیا بس قربانی ہو گئی، ہاں یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل میں اللہ رب العزت کا خوف، اللہ رب العزت کا دھیان بھی ہو۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جانور کا خون، جانور کا گوشت اللہ رب العزت کے دربار میں نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچتا ہے تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل علیہ السلام نے قربانی کی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے حابیل کی قربانی قبول کیوں کی، اس کی وجہ بھی اللہ رب العزت نے آگے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دی انما یتقبل اللہ من المتقین، کیونکہ اللہ رب العزت متقین کی قربانی قبول کرتا ہے اور حابیل علیہ السلام متقین میں سے تھے۔ اس لیے کوشش کریں قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں اللہ رب العزت کا خوف، اللہ رب العزت کا دھیان، اللہ رب العزت کا ڈر بھی لے آئیں۔